أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں۔ ان کی نصیحت کے لیے ہم نے قرآن میں اسلوب بدل بدل کر حق کو واضح کیا ہے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت ہی میں۔ یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے کہ قرآن میں حق واضح ہو جانے کے باوجود ان کی بیزاری اور نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ حق سے اور زیادہ دور بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ اہل مکہ کے بارے میں ذکر ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ اگر واقعی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کا بھی کوئی وجود ہوتا تو وہ ضرور سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں ہے۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز چاہے جاندار ہو یا بظاہر بے جان وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً وہ بہت تحمل والا بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایک دفعہ پھر قرآن کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ایک غیر مرئی پردے کا ذکر ہے جو منکرین آخرت اور ہدایت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ہر عمل کا معیار و مقصود صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اس لیے آیت زیر نظر میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کی غیر سنجیدہ رویے کی بنا پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ یہ لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے اکیلے اللہ کا ذکر بطور معبود برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کا بھی کبھی کبھار ذکر ہوا کرے اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ اکیلے اللہ کے ذکر سننے کو تیار نہیں ہیں، چنانچہ وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قریش مکہ کی اس چال کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ان کے بعض بڑے سردار اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے اور بظاہر سب کچھ سنتے، پھر واپس جا کر کہتے کہ لو جی ہم تو بڑے خلوص اور اشتیاق کے ساتھ گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں اس کو سنیں اور سمجھیں، مگر افسوس کہ ہمیں تو وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح وہ کوشش کرتے کہ ان کے عوام بھی ان کے ہم نواب بن جائے اور ان میں بھی یہ سوچ عام ہو جائے کہ یہ بڑے بڑے سردار آخر سمجھدار ہیں، بات کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے مخلص بھی ہیں اور اسی اخلاص میں وہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بھی جاتے ہیں۔ اگر اس نئے کلام میں کوئی خاص بات ہوتی تو وہ ضرور ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اب جب یہ لوگ وہاں جا کر اس کلام کو سن کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی خاص بات نہیں ہے تو یقیناً یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں جب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ ان میں سے کسی کے دل پر جب قرآن کی کوئی آیت اثر کرتی ہے اور وہ اس کا اظہار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہے
کہ ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج جو فلاں بات کی ہے اس میں بہت وزن ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں وہ فوراً اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنے اس ساتھی کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی چھوڑو، تم کہاں ایک سیر زدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر زدہ آدمی کہتے ہیں، کبھی کاہن اور کبھی شاعر۔ دیکھیں کیسی کیسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور اس میں بھی کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور اب راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ان سے کہیے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یہ ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں ان سے بھی سخت ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لٹائے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا وقت قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے اس کی حمد کرتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ اس وقت تمہیں دنیا اور عالم برزخ یعنی قبر میں اپنا بیتا ہوا زمانہ ایسے لگے گا جیسے کہ چند گھڑیاں ہی تم وہاں گزار کر آئے ہو۔